اس کے ہاتھ میں فیصلہ ہوگا. جو بھی مشورہ دینا چاہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہ، مشورہ دے، دلائل دے، اپنی رائے کے حق میں جو بھی استدلال ہے اس کے پاس، جو شواہد ہیں جو پیش کرے، اس کو پورا موقع ملے، سب لوگ سنیں، غور کریں. لیکن اس کے بعد آخری فیصلہ امیر کے ہاتھ میں. تو چونکہ آخری فیصلہ تو حضور نے کیا تھا خود، لہذا اب ان کو یہ خیال ہوا کہ ہماری رائے پر فیصلہ ہوتا، یا یہ کہ یہ دیکھا جاتا کتنے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے، تو شاید ہم یہاں نہ مرتے. یقولون هل لنا من الامر من شیء. اب اس کا جو جواب نمبر 1 دیا گیا وہ کیا ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ. کہہ دیجئے امر تو سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. ایک تو یہ کہ تکوینی امر جو ہے اس میں تو کوئی سازی ہے ہی نہیں اللہ کا، کیا ہونا ہے، کیا اللہ کی تدبیر ہے، کیا مشیت ہے، لانگ ٹرم پلاننگ اللہ کی کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اپنی مشیت، اپنی تدبیر، اپنی منصوبہ بندی، اپنے پلان سے وہی واقف ہے. لہذا عالم تکوینیات میں تو پورا کا پورا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے. باقی تشریعی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ اختیار انسانوں کو دیا ہے تو وہ بھی ڈیلیگیٹڈ ہے، وہ بھی دیا ہوا ہے، ان کا اپنا تو نہیں ہے، ذاتی استحقاق تو نہیں ہے. جس حد تک اس نے اختیار دیا ہے اس حد کے اندر اندر ہی وہ اختیار استعمال ہوگا. لہذا یہاں پر جو بات کہی گئی وہ یہ کہ قل ان الامر کلہ للہ. لیکن اس کے بعد ان کی بات کھولی گئی کہ اصل میں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں هل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے پاس بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں؟ یہ تو فیصلہ جو ہے خود فرد واحد کر لیتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ اللہ کے رسول تھے، لیکن ہمیشہ جو ہے سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے اور حالات و واقعات جو بھی پیش آئے اس وقت ان کے بارے میں غور کرتے ہوئے ہمیشہ نوٹ کیا کیجئے کہ حضور کی کئی حیثیتیں تھیں. حضور ایک حیثیت میں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ایک حیثیت میں وہ مسلمانوں کے امیر ہیں، ایک حیثیت میں وہ سپہ سالار ہیں. تو مختلف حیثیتیں حضور کی ہوتی تھی. اس اعتبار سے ہر وقت کی بات جو ہے، بعض اوقات حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی لوگ، 2 آدمی، 2 فریق اپنا مقدمہ میرے ہاں لے کر آتے ہیں اور ان میں سے ایک زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، زیادہ اپنی بات کو بیان کر دیتا ہے، دلائل دے دیتا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. لیکن اگر وہ ناحق فیصلہ کروا کر لے گیا مجھ سے تو جان لے کہ وہ آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے میری عدالت سے. عدالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معصوم ہے. لیکن اب یہ مقدمہ تھا نا، مقدمے میں تو جو بھی فیکٹس آف دی کیس ہیں اس پر فیصلہ ہوگا. گواہیاں کیا ہیں؟ فرض کیجئے کوئی ایک شخص جھوٹی گواہیاں لے آیا ہے لیکن ہے ایسی زوردار، کیا وہ ظاہر بات ہے منصف جو بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو تو فیکٹس آف دی کیس پر فیصلہ کرنا ہے. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله